اجلاس کے اندر اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پاکستان اینیمل ویلفیئر سوسائٹی ماہرہ عمر. بہت شکریہ ماہرہ صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کراچی چڑیا گھر میں غیر مقامی جانوروں، خصوصاً اگر ہم بگ کیٹس کی بات کریں تو ان کی افزائش پر پابندی کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جی میرے خیال سے تو یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں کوئی بھی جانور پیدا ہوتا ہے زو میں تو وہ کیپٹیوٹی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی آگے کس قسم کی زندگی ہوتی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. ہمارے خیال سے تو زوز کے کافی آلٹرنیٹیوز ہیں. ہمیں ہر صوبے میں وائلڈ لائف ریسکیو سینٹرز اور سینچوریز کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم وائلڈ لائف ویٹنری میڈیسن اپنے یونیورسٹیز میں پڑھائیں تاکہ ہمارے ملک میں بھی وائلڈ لائف ویٹنیرینز ہوں. اب جتنے بھی جانور زو میں ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں مزید، تو نہ تو ان کے لیے مناسب رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ان کا علاج کریں. اور پھر ہم کیپٹیوٹی کو کیوں پروموٹ کریں؟ ہمارے اپنے وائلڈ ہیبیٹیٹس ہیں، ایکو سسٹمز ہیں، اس میں ہم رہنے دیں اپنے جو نیٹو جانور ہیں. ہم اور ملکوں کے جانور لے کے کیوں پالیں؟ اچھا ماہرہ، ابھی تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آپ نے کہا نا کہ کیپٹیوٹی میں کیوں رکھیں، اٹس اے سارٹ آف انٹرٹینمنٹ. ابھی تک یہ کلچر ہے کہ لوگ اس کو ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں پر جا کے بچے محظوظ ہوں گے، تفریح ہوگی، جانوروں کو دیکھیں گے. پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ کو اس پوائنٹ آف ویو کو آپ سمجھتے ہیں آگے بڑھانا چاہیے کہ جی زو اب ختم ہو جانے چاہیے، اب آپ نے جیسے کہا وائلڈ لائف سینکچوری ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیونکہ ٹرانزیشن جو ہے اس کے لیے ایک تو پورا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے، پھر ٹرانزیشن ٹائم لے گا. اس کے لیے آپ جیسا لوگ ہیں، آپ کا ادارہ ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اس کے بارے میں ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس پہ جو ہے گفتگو شروع ہو گئی ہے. میرے خیال سے جو انسٹیٹیوشن آف کیپٹیوٹی ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ایک جنگلی جانور کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ کوئی بھی زو پورا نہیں کر سکتا ہے. اب ایک جانور مثال کے طور پہ کوئی پورکیوپائن ہے اور وہ کیرتھن نیشنل پارک جو ہمارا وائلڈ ایکو سسٹم ہے وہاں رہ رہا ہے. اب وہاں سے پکڑ کے اس کو ایک سیمنٹ کے پنجرے میں آپ نے اگر رکھ دیا، نوکٹرنل اینیمل ہے، آپ نے اس کو ایک بند کیا ہوا ہے ایک اتنی آرٹیفیشل جگہ میں، نہ وہ وہاں پہ کھدائی کر سکتا ہے، بالکل بیرن انکلوجر میں، تو اس کی کس قسم کی زندگی ہے؟ جب آپ ایسی چیزیں بچوں کو دکھاتے ہیں تو یہ ایک ایجوکیشن کی بہت بڑی ڈس سروس ہے، بیکاز آپ ان کو بالکل غلط چیزیں سکھا رہے ہیں. اور دوسرا، جب آپ نے جنگلی جانور اس کے ایکو سسٹم سے نکال دیا تو ایک چیز ہوتی ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹروفک کیسکیڈ، کہ آپ نے ایک سپیشیز کو وہاں سے ریموو کر دیا تو اس کا جو اثر ہے وہ اوپر نیچے دور تک جاتا ہے. بٹ ماہرہ ایک بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ غیر مقامی جانوروں کی افزائش کو روکنا ہے، اٹ سمپلی مینس کہ ان کو نیوٹر کیا جائے گا. جب ہم ایک تو مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ ایک تو ہم جنگلی جانوروں کو ان کے ایکو سسٹم سے نکال کے کیپٹیوٹی میں رکھ رہے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد اب ہم بات کریں کہ ان کو نیوٹر کرنا ہے ہم نے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ انجسٹس ہے ان جانوروں کے ساتھ، یہ زیادتی ہے؟ اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے. جی بالکل. اب اگر بگ کیٹس کی بات ہوتی ہے تو وہ تو لائنز تو ہمارے ملک میں ویسے بھی نہیں ہوتے، اور جو کیپٹیوٹی میں ہیں ان کے لیے رکھنے کی جگہ بھی مناسب نہیں ہوتی ہے. تو جب مزید ان کی نسل آگے بڑھے گی تو دے سفر فرام ہیلتھ ایشوز، اور تو یس ان کو میرے خیال سے تو نہیں بریڈ کرنا چاہیے. اپنے وائلڈ لائف پہ فوکس کریں. اتنے اینیملز ہیں جو ہمارے ملک میں کیجز میں سفر کر رہے ہیں، اور جو آزاد ہیں ان کی زندگیاں اس اچھی کا ہیں. یہی حل ہے کہ کیجز کو پکڑے ختم نہ کیا جائیں. جائے اور ہم زوز کے خاتمے کے اوپر بات کریں اور ان جانوروں کو ان کے ایکو سسٹم میں ہی رہنے دیں. دس از دا اونلی سولوشن آئی تھنک دیٹ وی ہیو ایٹ ہینڈ، اور اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. شارٹ ٹرم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی افزائش روکنے کے لیے ان کو نیوٹر کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ماہرہ صاحبہ. ماہرہ بہت شکریہ. اور